بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ دھیرے دھیرے ہم لوگوں سے دور جا رہا ہے، اور آج 21 کی رات ہے اور یہ آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے جسے نجات کا عشرہ کہتے ہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے اس رمضان کا جو 20 سے 29 یا 30 کی رات تک ہوتی ہے، اور بہترین موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم نے جو 20 دن غفلت میں گزار دیے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور 10 رات جو ہیں یہ بہترین رات ہیں، یہ ہم بہتر گزاریں، عبادت میں گزاریں۔ اور سب سے بہترین بات جو ہے کہ اس میں 5 راتیں جو ہوتی ہیں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی بہترین رات ہے جو آج 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات ہوتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مطلب اگر ہم اس رات بہترین طریقے سے عبادت کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو ہمارا جو یہ عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگا۔ تو بہترین موقع ہے کہ ہم اس 10 رات میں اپنے رب کو راضی کر لیں، جو بھی گناہیں ہوئی ہیں ہم سے اسے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ بہترین ہے، وہ رب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو موقع ہے کہ یہ 5 راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی، اسے ہم زیادہ سے زیادہ عبادات میں، تلاوتوں میں، نماز میں اور نوافلوں میں، تسبیحات میں گزاریں۔ اور رات بھی بڑی نہیں ہے کیونکہ ابھی کی جو راتیں ہیں وہ 12-1 تو ایسے ہی بجاتے ہیں، مشکل سے 2-3 گھنٹے ملتے ہیں۔ تو بہترین موقع ہے کہ اس رات ہم سوئیں نہیں اور عبادت میں گزاریں، بہت ہی بہترین ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کا، بہت ثواب ہے۔ اور کوشش کریں کہ ہمارا یہ 10 رات جو ہے بہترین گزرے، یہ 10 روزہ جو ہے ہمارے لیے بہترین ہو، اور جو 20 روزے ہم نے غفلت میں گزار دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس رمضان میں ماں باپ کے اگر ہم نافرمان ہیں تو انہیں راضی کر کے فرمانبردار بن جائیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ اس مہینے جو ماں باپ کے نافرمان اولاد ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے صلح نہ کر لیں۔ ہم نے ایک واقعہ سنا ہے، بہت ہی بہترین ہے، کہ ایک صحابہ ہیں علقمہ، تو ان کی جو بیوی ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجتی ہیں کہ میرے شوہر مرنے کی حالت میں ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ دوڑ کر آئیں۔ آپ نے کہا علقمہ کلمہ پڑھو، وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ ماں باپ میں کوئی زندہ؟ تو کہا ہاں ماں ہے۔ تو آپ نے بلایا علقمہ کی اماں، تم اس سے راضی ہو؟ تو بولی نہیں۔ تو کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے ہمیں دین کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ دین کا بہت اچھا کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، عبادت کرتا تھا، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بہت سخت لہجے میں بات کرتا ہے، میرا دل توڑ دیتا ہے، اس لیے میں معاف نہیں کرتی۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑی اکٹھا کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ۔ تو ماں نے کہا یہ کیوں کرے یا رسول اللہ، انہیں نہیں پتہ تھا کہ آپ موت کی حالت میں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ علقمہ کی اماں اگر تم نے اسے بھی معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، اور میں یہاں جلا دوں گا تو بچ جائے گا۔ آپ نے کہا تب یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوگا، میں معاف کرتی ہوں۔ جیسے ماں نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں، ویسے آپ نے کہا علقمہ کلمہ پڑھو، اور ان کے زبان پہ کلمہ آ گیا۔ تو یہ ہے بہترین موقع کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اب سوچیں کہ جب صحابہ سے ان کے ماں باپ ناراض ہوں اور وہ مرتے وقت کلمہ نہ پڑھ پا رہے ہوں تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں؟ کبھی ان سے ہم نے جا کر پوچھا ہے؟ کبھی معافی مانگی یا نہیں مانگی؟ کیونکہ اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، ڈر لگتا ہے ہمیں۔ تو ماں باپ سے ڈرے نہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کو معاف کریں گے۔ اور اگر اپنی غلطی کی ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، یا میں ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو وہ جائیں، بہترین موقع ہے آج کی رات، ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے معافی مانگیں، وہ معاف کریں گے تو دیکھنا انشاءاللہ اللہ پاک بھی معاف کرے گا، اور پھر آپ کے لیے سارے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے راستے بند کر دیتا ہے۔ تو بہترین موقع ہے یہ رمضان المبارک کا، یہ 10 رات، ہم اپنے والدین کے لیے دعا بھی کریں ان کے لمبی صحت کے لیے، کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب پر لمبی عمر تک بنائے رکھے، اور ہم لوگوں کو اپنے والدین کا خدمت کرنے والا فرمانبردار اولاد بنائیں، اور آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان سے جا کر ملیں، دل ملا کر رہیں، اخلاق کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔